ومن الجماعات المعاصرة التي خالفت سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم، وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. ورسل الله أيها المؤمنون ابتدأوا دعوتهم بتوحيد العبادة، فقالوا لقومهم أول ما قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك، بل تنهى وتزجر عن ذلك، وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم وتعلقهم بالقبور والأضرحة. والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة، وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك، فإنهم يجهلون أصل الدين ويهملون أساس الملة، يؤسسون للخروج في سبيل الله لدعوة غير مستقيمة وبشباب غير مؤهلين، جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر، و40 يوما من كل عام، و4 أشهر في العمر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان. ونصلي على رسول الكريم أما بعد. آج سعودی عربیہ کے مسجدوں میں بہت سارے خطیبوں کا خطبہ سنا، جو وہاں کی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف آپ بیان کریں گے، اور ان کی 4 باتوں کو خاص طور پر ذکر کریں گے۔ چنانچہ ان 4 باتوں پر سارے حضرات نے، اکثر حضرات نے، حرم میں تو دیکھتا ہوں نہیں ہوا، لیکن اور جگہ پر خطبہ دیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ بدعتی جماعت ہے، اس میں بدعات ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تبلیغی جماعت یہ صوفی جماعت ہے، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کے پھیلنے کا دروازہ ہے، اور چوتھی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ 3 چلہ اور 3 دن اور 1 چلہ اور 4 مہینے آپ کہاں سے لائے؟ یہ 4 باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ثمرۃ العقائد میری خود کی کتاب ہے، 350 عقیدے ہیں، ہر عقیدے کے لیے 10 آیت 10 حدیث لایا ہوں، صرف حدیث، قول صحابی قول تابعی نہیں لایا، اور سیاہ 6 سے صرف حدیث لایا ہوں، اور اس میں سارا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر قبر کے جا کر کے قبرستان پر ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، وہ بھی ذکر ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیارت قبور کرو، تو زیارت قبور ہمارے یہاں ہے، لیکن اہل قبر سے مانگنا جائز نہیں، اہل قبر سے سوال کرنا جائز نہیں، بلکہ اہل قبر کے لیے صرف استغفار کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ یہ سارا ذکر کیا، اور سارے احادیث سے میں نے ذکر کیا ہے۔ کیسے بدعت ہو گئے تبلیغی جماعت والے؟ اس میں دوسری بات کہ یہ صوفی جماعت ہے۔ ہمارے یہاں بیعت کرنے کا سلسلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نے بیعت کی ہے، لیکن تصوف میں صرف اتنا ہی پیری مریدی میں ہے جتنا کہ اس سے اصلاح ہوتا ہو، جیسے کہ شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے استاد سے، بس اتنا ہی ہے۔ باقی کوئی وہمی چیز دے دے، پیر دے دے یا کوئی چیز دے دے، ایسا نہیں ہے، میں نے ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر۔
تو تبلیغی جماعت بدعات کے اندر بالکل نہیں ہے، بلکہ بدعات سے بہت دور ہے۔ ان سے تو ہزاروں آدمی کا، لاکھوں آدمی کی اصلاح ہوئی ہے۔ ایسی جماعت جس سے اصلاح ہوئی ہو لاکھوں آدمی کا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، اس کے بارے میں سعودی عرب میں باضابطہ حکم نامہ جاری کرنا اور حکم نامہ کے ساتھ ہر مسجد کو اس کے خلاف میں بیان کروانا، یہ بغیر ہمارے عقائد کو دیکھے ہوئے اور ہماری چیزوں کو دیکھے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے کچھ کا حوالہ دیا مفتی عبدالعزیز بن باز کا اور عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بزرگ لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے ثمرۃ العقائد نہیں دیکھی۔ یہ لوگ جماعت میں کبھی گئے نہیں، جماعت تبلیغ میں بیان کیا ہوتا ہے اس کو غور سے انہوں نے نہیں سنا، بار بار جو سنا اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ جماعت تبلیغ میں تو اتنی احتیاط ہے کہ 6 نمبر سے زیادہ بات نہیں کرنے دیتے، سیاسیات پر بات نہیں کرنے دیتے، عقیدے پر بھی بات اس لیے نہیں کرنے دیتے، عقیدہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، پتہ نہیں کس کا کیا عقیدہ، آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جماعت تبلیغ میں شوافیہ بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے عقیدے پر ان پر بحث وہ زیادہ نہیں کرتے۔ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ تہجد گزار بن جائیں، آپ اللہ کے رسول کو، رسول کی بات ماننے والے بن جائیں، اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس کو وہ سمجھاتے ہیں۔ باقی عقیدے کے بارے میں یا مسئلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنے اپنے علماء سے پوچھو۔ اتنی احتیاط والی جماعت پر اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کا بیان کروانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل تبلیغ پر بہت بڑا ظلم۔ میں خود بھی 3 دن جاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں جاتا ہوں ہر 3 دن میں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ باقی یہ سوال کہ 3 دن چلا کہاں سے لایا، بھائی یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں کیا انہوں نے، یہ تو اتنے دنوں میں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، بس کچھ پلے پڑ جاتا ہے اس لیے رکھا ہے۔ جیسے چشمہ امتحان رکھا ہے، سال بھر میں بخاری شریف پڑھانا رکھا ہے، سال بھر میں قدوری پڑھانا رکھا ہے، ایسے یہ 3 دن اور چلا ہے، یہ باضابطہ کوئی سنت یا فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے یہ سوال بھی ان کا غلط ہے۔ باقی یہ رہا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی پھیلنے کا دروازہ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ تبلیغی جماعت تو ہمیشہ دہشت گردی کو روکنے والی جماعت ہوتی ہے۔ کتنے دہشت گردوں کو یا یہ کہیے کہ شرابی کبابی کو انہوں نے روکا اور دین پر لگایا، دروازہ کیسے ہو گیا یہ؟ ہمارے یہاں تو تفقد ہوتا ہے، چلے میں اس وقت ہم نہیں جانے دیتے ہیں جب تک کہ اس کے سارے احوال کو معلوم نہ کر لیا جائے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کسی قوم کا، کسی مذہب کا یا کسی ملک کا خلاف یہ بولتا ہے یا سیاسی تقریر کرتا ہے، نہیں کرنے دیتے۔ 6 نمبر سے زیادہ وہ تقریر کرے تو ان کو ہم کرنے ہی نہیں دیتے، سیاسی بحث، عقیدے کی بحث، مسئلے کی بحث نہیں کرنے دیتے۔ یہ جماعت تو اتنی محتاط ہے کہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہے اور حدیث بھی بیان کرتا ہے، کہتا بزرگوں سے سنا ہے، تاکہ کوئی حدیث غلط نہ ہو جائے، بزرگوں سے یہ سنا ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں، اتنی احتیاط کرتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو پہلے جانا۔ البتہ ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ ثمرۃ العقائد میں 350 عقیدے ہیں اور صرف آیت صراط النص اور حدیث 10 حدیث صراط النص ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو کوئی آیت لائیں گے صراط النص، یا حدیث لائیں گے سیاستہ کی صراط النص، کسی کا رائے کسی کے قول ذکر نہیں کریں گے، 2۔ اور تیسری بات کو مبہم جملہ ہے اگر آیت کا تو اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ہو، کیونکہ میں نے یہی کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر لی، باقی کسی کی تفسیر نہیں لی۔ تو ان شرطوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور دیوبندیوں کا اور تبلیغی جماعت والوں کا یہ کتاب ہے اور عقیدے کے ایک ٹیکسٹ بک گویا کہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا عرب کے خطیبوں سے، عرب کے ذمہ داروں سے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے عقیدے کے بارے میں پھر دوبارہ سوچیں، وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کروایا ہے اور جتنا بڑا الزام ڈالا ہے۔ میں سمردن قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ حرمین کے لوگ ہیں، اس لیے بڑی ادب کے ساتھ وہاں کے علماء سے، وہاں کے ذمہ داروں سے میں عرض کرتا ہوں، اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔